اے غریب، اے میری غریب بہنوں، صرف 11 بار پڑھ لو۔ اگر اپنی غریبی کو دور کرنا ہے، اپنی تکلیف کو دور کرنا ہے، ایسا عمل نہ ملے گا، ایسا عمل نہیں ملے گا، ایسا عمل کہیں بھی نہیں ملے گا۔ جلدی سے سن لو، بنا وقت ضائع کیے پہلے وظیفہ سن لو، باقی باتیں ساری بعد میں ہوں گی۔ اگر ساری دنیا نے تمہیں تنہا چھوڑ دیا ہے، گھر میں فاقے ہیں، غریبی ہے، قرضہ ہے، بیماری ہے، بے اولادی ہے، جھگڑے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، ایک دن کا وظیفہ اور ساری زندگی انشاءاللہ دولت میں، روپیوں میں، پیسوں میں کھیلو گے۔ آپ نے پہلے کلمے اور یا رزاق یا اللہ کو ایک خاص خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے، جو آج سے پہلے نہ آپ نے پڑھی ہوگی نہ سنی ہوگی۔ یہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، یہ اللہ کا لاڈلا تمہیں بنا دے گا، اور پھر اللہ کے لاڈلے پر نہ ظلم ہوگا، نہ بیماری، نہ غریبی، نہ قرضے، نہ بے اولادی، نہ رشتوں کی بندش، نہ کوئی مشکل، نہ پریشانی اس کی زندگی میں رہے گی۔ دیکھیں، اپنی مرضی کے دن پڑھیں، جب دل کرے، جہاں دل کرے، تنہائی میں بیٹھ کر۔ یہ بچوں والا آسان سا عمل سال کے 365 دن آپ کے پاس موجود ہیں۔ چاہے پیر کو پڑھ لیں، چاہے منگل کو پڑھ لیں، چاہے بدھ کو پڑھ لیں، چاہے جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، کسی بھی دن تنہائی میں بیٹھ کر یہ 3 چیزیں میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے اکٹھی پڑھ لینا۔ رب کعبہ کی قسم 11 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشے ہوں گے، پھر جو معجزات ہوں گے، کمالات ہوں گے، ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا، یہ تنگ دستی کا دھبا، یہ بیماری کا دھبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ دیکھو میرے دوستو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صرف ایک کلمہ نہیں، بلکہ پوری زندگی کا خزانہ، ایمان کا نور، دل کی بہار اور روح کی غذا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے یہ کلمہ پڑھتا ہے تو گویا وہ اعلان کرتا ہے کہ میرا رب صرف اللہ ہے، میرا سہارا صرف اللہ ہے، میرا رازق صرف اللہ ہے، اور میری کامیابی کا راستہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت، کوئی دوا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی عزت دینے والا نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی مالک نہیں۔ اور محمد الرسول اللہ کا مطلب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، جن کی اطاعت دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ قرآن و مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ دوستو، یہی تو لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے۔ رزق، دولت، عزت، صحت، سکون، محبت، کامیابی، سب کچھ اللہ کے خزانے سے آتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے کہے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا کلمہ ہے جس نے غلاموں کو سردار بنایا، غریبوں کو عزت دی، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا اور مایوس انسانوں میں امید پیدا کی۔ ذرا تصور کریں، جب ایک بندہ تنہائی میں بیٹھ کر محبت سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، رحمت کے فرشتے متوجہ ہوتے ہیں، اور دل کے اندر آہستہ آہستہ نور، دل کے اندر اندھیرے، اور دل کے اندھیرے آہستہ آہستہ نور میں بدلتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کی عظمت کا راز بھی یہی کلمہ تھا۔ ان کے پاس سب سے پہلے دنیا کی دولت نہیں تھی، بلکہ اس کلمے کا یقین تھا۔ پھر اللہ نے انہیں ایسی عزت عطا فرمائی کہ آج بھی دنیا ان کا نام احترام سے لیتی ہے۔ رزق، دولت کے حوالے سے بھی یہ کلمہ دل میں یقین پیدا کرتا ہے کہ میرا رزق کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں، کسی نوکری کے ہاتھ میں نہیں، کسی کاروبار کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب یہ یقین مضبوط ہو جاتا ہے تو دل سے خوف نکل جاتا ہے اور سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ کتنے ہی لوگ تھے
जो परेशान थे, कर्जों में डूबे हुए थे, दिल गम से भरा हुआ था, लेकिन जब इन्होंने अल्लाह की तरफ रुजू किया, नमाज को मजबूत किया, कलमा तैयबा के मायने को समझा, तो इनकी ज़िंदगी में तब्दीली आना शुरू हो गई। असल ताकत अल्फाज में नहीं बल्कि इस यकीन में है कि जो दिल के अंदर पैदा होता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम आते ही मोहब्बत की एक दुनिया आबाद हो जाती है। वो नबी जिन्होंने भूखे भूखे रहकर उम्मत को सैराब किया, तकलीफ बर्दाश्त करके उम्मत को राहत दी और रातों को जाग जाग कर अपनी उम्मत के लिए दुआएं की। जब ला इलाहा इल्लल्लाह दिल में अल्लाह की अजमत पैदा करता है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दिल में मोहब्बत, अदब, सुन्नत और हिदायत का चिराग रोशन करता है। ये कलमा हमें सिखाता है रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है, इज्जत का मालिक अल्लाह है, दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है, कामयाबी रसूल अल्लाह की सुन्नत में है। दोस्तों, दुनिया आर्जी है, आखिरत दायमी है। इसीलिए जब भी दिल परेशान हो, हालात मुश्किल हो, रिज़्क़ की तंगी महसूस हो या मायूसी आने लगे तो मोहब्बत और यकीन के साथ ये कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और इसके मायने को दिल में इतना उतारें। यही कलमा अंबिया का पैगाम है, यही साहबा की ताकत थी, यही औलिया की दौलत थी और यही हर मोमिन का सबसे कीमती खजाना है। अल्लाह हमें इस कलमे की हकीकतें समझने और इस पर अमल करने और इसके नूर से अपने दिलों को रोशन करने की तौफीक अता फरमाया। आमीन। मेरे दोस्तों, मैं आज अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि 11 बार आपने मेरी बताई हुई तरतीब से पढ़ना है, अपनी मनमानी से कुछ भी नहीं पढ़ना। ये तमाम देखें, कल भी मैंने कुछ बहनों भाइयों को ये अमल दिया। कल दोपहर में कुछ बहनें और भाई मेरे पास आए, रोते हुए आए, तड़पते हुए आए। किसी की बेटी की शादी का मसला, कोई बीमार है, कोई कर्जों में है, कोई घर में फाकों में है। यकीन करे, एक भाई को कल 45 लाख का कर्जा मैंने एक दिन में इसी अमल की इन 3 चीजों को इकट्ठा उसने मेरी बताई हुई तरतीब से पढ़ा, सिर्फ 1 से सवा घंटे में उसका तमाम कर्जा माफ हो गया। लोगों ने फोन कर करके कहा हमें पैसे नहीं चाहिए। एक बहन जिसके घर में फाके थे, किराए के मकान में थी, कल उसके रिश्तेदार ने 15 लाख की मदद की और अपना जाती मकान भी दिला कर दिया। ये कल के मौजज़ात हैं, ये अमल मौजज़ात से खजानों से भरा हुआ है। ये अमल तुम्हें मायूस नहीं करेगा। इस वीडियो को मेरे दोस्तों अगर तुमने छोड़ दिया तो सारी जिंदगी का पछतावा तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगा। और अगर तुमने ये वीडियो मेरे दोस्तों तुम्हारे सामने आई है, तुमने ये वीडियो देखकर आज अभी इसी वक्त या किसी भी वक्त तन्हाई में बैठकर ये 3 चीज़ें इकट्ठी पढ़ ली। देखें, पहला कलमा वो है कि तराजू के एक पलड़े पर अगर पहले कलमे को रखा जाए और दूसरे पल्ले पर पूरी दुनिया के तमाम वजीफे रख दिए जाएं तो पहला कलमा पूरी दुनिया के तमाम वजीफों पर भारी है। लेकिन जो बहनें जो भाई कहते हैं ना कि मैंने पहला कलमा भी पढ़ लिया, मैं हर तस्बीह हर वजीफे को पढ़ पढ़ के थक गया हूँ, मेरे हालात नहीं बदलते, तो आज आपने पहले कलमे को पढ़ने के बाद सेकंड नंबर पर या रज़्ज़ाक़ू या अल्लाह का खुफिया वजीफा पढ़ना है। ये 3 चीज़ें एक ही जगह पर बैठकर पढ़नी है। देखिए, आप क्या करते हैं, एक वजीफा पढ़ लिया तो फिर फोन पर लग गए, फिर दुनियादारी में लग गए। ना मेरे गरीब ना, जैसे ही मेरी वीडियो आपके सामने आए आपने तन्हाई में बैठकर ये 3 चीजें पढ़ लेनी है। दोस्तों बुजुर्गों, या रज़्ज़ाक़ू ऐ रिज़्क़ देने वाले रब, या अल्लाह ए सारे जहानों के मालिक। दोस्तों, कभी तन्हाई में, रात में, दिन में, किसी वक्त भी खामोशी से बैठकर सोचें कि आपके घर में आने वाला एक एक दाना, एक एक निवाला, एक एक रुपया, एक एक नेमत आखिर कहाँ से आती है? क्या ये सिर्फ नौकरी से आती है? क्या ये सिर्फ कारोबार से आती है? क्या ये सिर्फ किसी इंसान की वजह से आती है? नहीं, हरगिज़ नहीं। असल राज तो या रज़्ज़ाक़ू में छुपा हुआ है। वो रब जिसने समंदर की गहराई में रहने वाली मछली का रिज़्क़ लिखा, वही रब आसमानों में उड़ने वाले परिंदों को दाना देता है, वही रब ज़मीन के अंदर रहने वाली चूंटियों तक को भूलता नहीं है। जब वो इतनी मखलूक को रिज़्क़ दे सकता है तो अपने बंदे को कैसे भूल सकता है? कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ही सबसे बड़ा राज़िक़ देने वाला, बड़ी कुव्वत वाला और मजबूत है। ज़रा
ذرا سوچے اگر پوری دنیا کے خزانے ایک طرف رکھ دیے جائیں اور اللہ کے خزانے دوسری طرف رکھ دیے جائیں تو دنیا کے خزانے ایک قطرے سے بھی کم ہے۔ یا رزاق صرف رزق نہیں دیتا بلکہ برکت بھی دیتا ہے۔ کبھی دو لوگ ایک جیسی کمائی کرتے ہیں مگر ایک کے گھر میں سکون، برکت اور خوشی ہوتی ہے جبکہ دوسرا پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے۔ فرق صرف رقم کا نہیں، برکت کا ہوتا ہے، اور برکت اللہ دیتا ہے۔ اور جب بندہ محبت سے کہتا ہے یا اللہ تو وہ گویا سارے پردے ہٹا کر اپنے رب سے براہ راست بات کرتا ہے۔ یا اللہ میرے قرض ختم فرما، یا اللہ میرے رزق میں وسعت عطا فرما، یا اللہ میرے بچوں کے نصیب اچھے فرما، یا اللہ میرے گھر میں سکون نازل فرما، یا اللہ میرے دل کی ہر جائز خواہش پوری فرما۔ کتنی عجیب بات ہے کہ بادشاہوں کے دروازوں پر اجازت لینی پڑتی ہے مگر اللہ کے دروازے پر صرف دل کا بوجھ، دوستوں دل کا جھک جانا کافی ہے۔ جب بندہ ٹوٹ جاتا ہے تو دنیا والے چھوڑ دیتے ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو میری طرف ایک قدم آ، میں تیری طرف رحمت کے دروازے کھول دوں گا۔ یا رزاقو کا مطلب صرف پیسہ نہیں میرے دوستو، اچھا رزق، اچھے دوست، نیک اولاد، صحت، عزت، سکون، محبت، کامیابی، یہ سب بھی رزق ہے۔ کتنے لوگ کروڑوں رکھتے ہیں مگر سکون نہیں رکھتے، اور کئی ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس سب کچھ، یعنی کہ جن کے پاس کم مال ہوتا ہے لیکن دل کا اطمینان ہوتا ہے۔ اصل دولت دل کا سکون ہے اور یہ سکون اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ نبی کریم نے ہمیں سکھایا کہ رزق صرف محنت سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے بھی ملتا ہے، اسی لیے مومن محنت بھی کرتا ہے اور اللہ سے امید بھی رکھتا ہے۔ دوستو آج اگر حالات مشکل ہیں، کاروبار کمزور ہے، نوکری میں پریشانی ہے، قرض بڑھ گیا ہے یا دل مایوس ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کریں، محبت سے کریں۔ یا رزاقو یا اللہ، اے میرے رب تو زمین و آسمان کا مالک ہے، اے میرے رب تیرے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، اے میرے رب تو چاہے تو ایک لمحے میں حالات بدل سکتا ہے، اے میرے رب تو چاہے تو بند دروازے کھول سکتا ہے، اے میرے رب تو چاہے تو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ یاد رکھے سب سے بڑی دولت صرف مال نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہے، جس سے اللہ مل جائے اس سے سب کچھ مل جاتا ہے، اور جو اللہ سے دور ہو جائے وہ سب کچھ پا کر بھی خالی رہ جاتا ہے۔ اسی لیے اپنے دل کو ہمیشہ اس یقین سے آباد رکھیں میرا رازق اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، میرا محافظ اللہ ہے، میرا سہارا اللہ ہے۔ اور جب دل کی گہرائیوں سے یا رزاقو یا اللہ نکلتا ہے تو یہ صرف الفاظ نہیں رہتے بلکہ بندے اور اللہ کے رب کے درمیان محبت اور امید اور یقین کا ایک خوبصورت رشتہ بن جاتے ہیں۔ دوستو اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت، دل میں سکون اور زندگی میں خیر و عافیت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے دوستو دیکھو، آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے درود شریف پڑھ کر عمل کا آغاز کیا جو میں نے آپ کو درود شریف بتایا۔ دیکھیں درود ابراہیمی پڑھ لیں سب سے اچھا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے پڑھ لیں، صاحب صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر اس طاقتور عمل کا آغاز کریں۔ اگر آپ میں سے کوئی بہن بھائی اگر درود شریف نہ بھی پڑھ سکے تو بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور فٹافٹ سے اس دنیا کے قیمتی عمل کا آغاز کر دیں۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا پہلے نمبر والا معجزاتی وظیفہ جو کہ غربت اور غریبی کا دشمن ہے، میرے دوستو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، پہلے کلمے کو آپ نے بتائی ہوئی ترتیب، بتائے ہوئے جملے، بتائے ہوئے راز، خفیہ راز کے ساتھ پڑھ لیا، تو اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر یا رزاقو یا اللہ کو ملا کر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ یا رزاقو یا اللہ، یا رزاقو یا اللہ، یا رزاقو یا اللہ 11 بار پڑھنا ہے لیکن دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ 2 وظیفے آپ کے پورے ہو چکے ہیں، اب تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھ لیں تاکہ اب تو غربت اور غریبی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، بڑی سے بڑی بیماری ختم، جادو ختم، بد نظری ختم، بندش ختم، ہر طرح کی مشکل پریشانی اگر آج ایک دن کا عمل پڑھتے ہی کلمے شریف کی قسم نہ ختم ہو جائے تو مجھے جوتوں سے مار کر جانا، میری پٹائی کر دینا۔ اے غریب لیکن آج یہ 3 چیزیں دیکھے، ویڈیو مت
مت کاٹیں. اگر ویڈیو کاٹتے جائیں گے, اسکپ کرتے جائیں گے, آگے پیچھے کرتے جائیں گے تو اس تمام چیزوں کو مس کر دیں گے. پھر مجھے شکوے شکایت کریں گے کہ جناب وظیفہ کامیاب نہ ہوا. اس ویڈیو کو غریب بہنوں بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں. پہلے کلمے سے واقعی محبت ہے, لائک کریں, کامنٹس میں یا رزاقو لکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو روزانہ اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہے. میرے غریبوں, اب آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر پہلے کلمے کو بتائی ہوئی ترتیب بتائے ہوئے جملے کے ساتھ پڑھ لیا. پھر آپ نے دوسرے نمبر پر یا رزاقو یا اللہ کو ملا کر 11 بار پڑھ لیا. اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے دوستو, یہ وظیفہ غربت اور غریبی کا دشمن ہے. یہ فوری طور پر اثر کر جاتا ہے, یہ فوری طور پر بڑی سے بڑی. میرے دوستو, اب آپ نے فوری طور پر 2 معجزاتی وظیفے پڑھ لی ہیں. اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے دوستو, یہ وظیفہ غربت اور غریبی کا دشمن ہے. اس وظیفے کو آپ نے سورہ کوثر کے ساتھ پڑھنا ہے, لیکن آج ایک خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے جو آج سے پہلے نہ آپ نے اپنی زندگی میں پڑھی ہوگی نہ سنی ہوگی. دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. آپ نے صرف ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ اللہ پاک کا ایک نام پڑھنا ہے. میں آپ کو پھر سمجھا دوں. دیکھیں, آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر پہلے کلمے کو پڑھ لیا, بتائی ہوئی ترتیب بتائے ہوئے جملے کے ساتھ جو پوری تفصیل میں نے سمجھائی تھی. پھر اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے یا رزاقو یا اللہ کو پڑھ لیا. 2 وظیفے جیسے ہی پڑھ لیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر صرف ایک بار سورہ کوثر پڑھیں, اور سورہ کوثر جیسے ہی پڑھ لیں تو آپ نے اللہ پاک کا ایک ایسا نام پڑھنا ہے جو غربت اور غریبی کی چیخیں نکال دے گا, جو غربت اور غریبی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دے گا, جو مانگنے والوں کو بانٹنے والا بنا دے گا. میرے دوستو, جانتے ہیں یہ نام کون سا ہے؟ یہ نام میرے دوستو یہ نام ہے یا لطیفو کا, جسے آپ نے ایک خاص ترتیب سے پڑھنا ہے. یا لطیفو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی خوبصورت اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے. نہایت مہربان, باریک بینی سے کام کرنے والا, پوشیدہ طریقے سے بھلائی پہنچانے والا, نرم برتاؤ کرنے والا. اس کا معنی ہے, دیکھیں سارے اس کے معنی ہیں, بندوں پر انتہائی شفقت فرمانے والا, وہ ذات جو ایسی جگہ سے مدد پہنچائے جہاں انسان کا گمان بھی نہ ہو. لطیف عربی میں لطف یعنی کہ لطف سے نکلا ہے, جس کا مطلب ہے نرمی, مہربانی, باریک مہربانی اور ایسی عنایت جو محسوس بھی نہ ہو مگر فائدہ پہنچا دے. جب ہم کہتے ہیں یا لطیفو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اے وہ رب جو اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے, اے وہ رب جو چھپی ہوئی مشکلات کو جانتا ہے, اے وہ رب جو خاموشی سے آسانیاں پیدا کرتا ہے, اے وہ رب جو ایسے راستوں سے مدد بھیجتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کا نام لطیف قرآن مجید میں آیا ہے. دوستو, ان ربی لطیف لما یشاء, بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے نہایت باریک تدبیر فرمانے والا ہے. یا لطیف کی معنی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ پاک بندے کے دل کی وہ بات بھی جانتا ہے جو زبان پر نہیں آتی, آنکھ کے وہ آنسو بھی دیکھتا ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی, اور وہ غم بھی جانتا ہے جو انسان کسی کو بتا بھی نہیں سکتا. اس لیے لطیف کا خلاصہ یہ ہے, اے نہایت مہربان رب, اے نرم کرم فرمانے والے رب, اے پوشیدہ طریقوں سے مدد کرنے والے رب, اے دلوں کی راز جاننے والے رب, اے مشکلات کو آسانیوں بدلنے والے رب, اے باریک ترین معاملات سے واقف رب. یا لطیف کا مفہوم صرف مہربانی نہیں بلکہ ایسی مہربانی ہے جو خاموشی سے ہو. میرے دوستو, 11 بار پڑھیں یا لطیفو کو اور آخر میں درود شریف پڑھ کر مانگے. چیلنج 1 گھنٹے کا ہے, سب کچھ ملے گا.